انور رضا صاحب سر پاکستانی ہونے کا ہم سر حق ادا کر رہے ہیں. 77 سال گزر گئے ہیں, ہم رو رہے ہیں, ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہے ہیں, لیکن پاکستان سٹیبل نہیں ہو پا رہا جیسے ہونا چاہیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, حق ادا ہو پا رہا ہے؟ جنید, سب سے پہلے تو میں پورے پاکستان کو جشن آزادی مبارک, اور اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں بسنے والا ہر شخص, ہر فرد مذہب, سیاست, نظریات اور اپنے ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کر پاکستان کی سلامتی کے لیے کردار ادا کرے تو پاکستان میں جو مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں. دوسری بات, جب قیام پاکستان سے اب تک کی میں بات کروں گا کہ آپ دیکھیے کہ مغرب نے پاکستان کو سٹیبل ہونے ہی نہیں دیا. ہمارا دشمن ملک اور وہ قوتیں جو پاکستان کو معرض وجود میں نہیں آنے دینا چاہتی تھیں, انہوں نے پاکستان کے لیے سیاسی اور سیکیورٹی کے مسائل پیدا کیے, جس کی وجہ سے ہمیں بہت نقصان پہنچا اور آج ہم اس کنڈیشن میں ہیں کہ ہم ترقی یافتہ ترقی پذیر ممالک کی صفوں میں بھی بہت پیچھے ہیں. دیکھیے, اور دوسری امپورٹنٹ بات وہ بڑی اہم ہے کہ ہم نے اپنی آزادی کو بڑا مس یوز کیا, اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کیا. ہم نے جمہور کو کبھی سیاست, کبھی مذہب, کبھی معاشی طور پر اتنا الجھا کر رکھ دیا کہ ہم سوچ نہیں سکے. ہم ایک قوم ہونے کی حیثیت سے شور مچاتے رہے, اب تک ہم نے اپنے شعور کو بیدار ہی نہیں کیا, جبکہ ہم اگر بینگ پاکستانی اپنے شعور کو بیدار کرتے تو آج پاکستان کے یہ مسائل نہ ہوتے. دوسری بڑی امپورٹنٹ بات کہ ہم ہر شخص نے, وہ جس کا کسی بھی شعبے سے تعلق ہے, اس نے پاکستان کی ترقی کے لیے وہ حق ادا نہیں کیا جو آپ نے مجھ سے سوال کیا. سب سے پہلے تو میں خود کو مورد الزام ٹھہراتا ہوں کہ ہم نے اس طرح پاکستان کی ترقی اور اس کی سلامتی کے لیے کردار ادا نہیں کیا جس طرح ہمیں کرنا چاہیے تھا. ہم ایک دوسرے پر الزامات لگاتے رہے, ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرتے رہے, ایک دوسرے کی خامیاں دیکھتے رہے, اداروں کو انتقام کا نشانہ بناتے رہے اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے, جس کی وجہ سے یہ مسائل بڑھتے چلے گئے. اب آتے ہیں ہم پاکستان کی پازیٹیوٹی کی طرف. دیکھیے, پاکستان میں جنید بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, بہت پاکستان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وسائل رکھے ہوئے ہیں. ہمارے ہاں ول کی کمی ہے, اسے ہم نے اب دیکھیے نا, بلوچستان کے اندر اتنے وسائل ہیں, اتنے منرلز ہیں کہ پاکستان اگر اسے ایکسپلور کرنا چاہے تو پاکستان میں ترقی اور خوشحالی کی حقیقی معنوں میں نہر بہہ سکتی ہے, دریا بہہ سکتا ہے, سمندر بہہ سکتے ہیں. لیکن چونکہ ول نہیں ہے, ہم پولیٹیکلی ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں, ایک دوسرے کو انتقام کا نشانہ بناتے ہیں. آپ دیکھیے ذرا, جب سے پاکستان بنا, ہماری جو سیاسی قوتیں ہیں, ایک اور بات, انہوں نے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمیشہ سے رہے. دوسری بات کہ آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں لیڈرشپ کی کمی ہے. لیڈر کیا ہوتا ہے کہ وہ قوم میں امید پیدا کرتا ہے. ہمارے ہاں قوم میں مایوسی ہوئی ہے. اس وقت آپ ملک کے کسی خطے طول و عرض میں چلے جائیں, سیر و سیاحت کے لیے چل جائیں, ایک عجیب سا ماحول ہے, ہجان ہے اور ایک عجیب گھٹن ہے ماحول میں. اس ماحول میں جو گھٹن ہے اس کو اس لیڈرشپ نے دور کرنا ہے. لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے کہ قوم کو, یوتھ کو امید اس میں پیدا رکھے, امید جگا کر رکھے. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں نا امیدی ہو چکی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. جنید, اس کے یہاں پر پینلسٹ جو بیٹھے ہیں وہ سب سے پہلے ہم یہ عہد کریں کہ ہم نے آج سے پاکستان کی ترقی کے لیے کردار ادا کرنا ہے. ماضی میں ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ہم نے ان کو دور کرنا ہے, کیونکہ ہم سارا الزام سیاستدانوں پر, اسٹیبلشمنٹ پر اور بیوروکریسی پر لگا دیتے ہیں. ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہماری وجہ سے پاکستان کو کیا نقصان ہوا ہے. آپ دیکھیے کہ جس شخص کا پاکستان میں جو اختیار ہے وہ اس کا اختیارات کا ناجائز استعمال کرتا ہے, وہ میں ہوں یا آپ ہوں, اس کی وجہ سے پاکستان کے ادارے, پاکستان کا نظام جو ہے وہ مفلوج ہوتا چاہ رہا ہے. عام آدمی کو بھی اگر آپ دیکھ لیں تو وہ بھی اس کے بس میں جو ہوگا وہ بھی یہ کرے گا. لہٰذا آج یہ عہد کرنا ہے ہم نے کہ ہمیں پاکستان کی ترقی اور سلامتی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے, ہم جس شعبے سے بھی تعلق. انور صاحب, یہ وقت کا بڑا اہم تقاضا ہے کہ ہم یہ عہد کر لیں.